سيدنا ومولانا محمد وآله وإطرته بأداب كل ملوم الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اسمک لنا یا حبیب اللہ. اسمک لنا یا رسول اللہ. مدد کن یا رسول اللہ. مدد کن یا حبیب اللہ. میرے دوستو، روحانیت چینل کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستو، آج کے اس مسائل بھری دنیا میں لوگ مقدمات کا شکار ہیں، الجھنوں کا شکار ہیں، عدالتوں، کچہریوں، تھانوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی نئے سے نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. دشمنوں سے پریشان ہیں لوگ، ایک دوسرے پر ظلم و بربریت کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، زیادتیاں، ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، جھوٹے مقدمات درج کروا دیتے ہیں، جھوٹے کیس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شریف و طبع آدمی، شریف انسان پریشان ہو جاتا ہے. مقدمات کے خرچے، مقدمات پہ اخراجات، وقت کا ضیاع، پریشانیاں، دکھ اس کے نصیب میں ہو جاتے ہیں. وہ بیچارہ پریشانی کے عالم میں مارا مارا پھرتا ہے اور اسے کوئی رستہ سجائی نہیں دیتا کہ ایسے ظالم دشمنوں سے وہ کیسے چھٹکارا پائے. تو میرے روحانیت چینل کے ساتھیوں، آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل، طاقتور ترین عمل بتائیں گے کہ جس سے آپ دشمن کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروا سکیں گے. عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا یہ روحانیت چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں. تو میرے دوستو، ہم بات کر رہے تھے دشمن کو خاموش کروانے کے لیے کون سا عمل کیا جائے. ہم سلسلہ وار چل رہے ہیں جس میں کلمہ طیبہ سے ہی ہم روحانی علاج کر رہے ہیں. تو میرے دوستو، اگر کسی کے ساتھ ناحق ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے، کوئی بھی کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کروا دیتا ہے اور اس کی جان پہ بن جاتی ہے، تو میرے دوستو کرنا یہ ہے، کسی عامل کے پاس، کسی تعویذ گنڈے کرنے والے کے پاس جانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بہترین وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل حاجات ادا کریں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً پیش کر دیں اور اللہ سے التجا کریں کہ اللہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی یہ مصیبت، یہ دکھ، یہ مقدمہ رفع فرما دے. تو اس کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے. 21 بار درود ابراہیمی پڑھ کے اس کے بعد آپ نے 713 بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہہ دل سے پڑھنا ہے. اپنی آرزو کو، اپنے مقدمے کو، اپنی مجبوری، اپنے پریشانی، اپنے دکھ کو سامنے رکھ کے پڑھنا ہے اور یہ تصور کر کے اس دشمن کے سر پہ پھونک مار دینی ہے جو آپ کو ستا رہا ہے. پورے دھیان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے مدد مانگنے کے لیے پورے انہماک کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اور یہ کسی بھی ایک وقت، کسی بھی ایک نماز، فرض نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے. 7 دن آپ نے یہ عمل قضا نہیں کرنا. پوری توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ عمل کریں. انشاءاللہ
انشاءاللہ اللہ کریم اس کلمے کی برکت سے آپ کو اس مقدمے اس پریشانی سے نکال لیں گے۔ جو بھی کیس آپ کے خلاف کوئی جھوٹا بنا ہوا ہے، جو آپ کے وبال جان ہے، اس سے اللہ کریم آپ کی جان اس کلمے کی برکت سے چھڑوا دیں گے۔ پورے دھیان سے آپ اپنا وظیفہ جاری رکھیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو، مجھ کو، سب کو کلمہ طیبہ کی برکات نصیب فرما دے، قبر اور حشر میں اس کلمے کی برکت سے ہماری نجات فرما دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا ومولانا محمد وآله وإطرته بأداد كل ملوم الله